الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، یہ دین کامل مکمل دین ہے۔ انسانوں کے لیے اس دین کے اندر ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اس دین کے اندر موجود احکامات کے اندر وہ خوبی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت چاہے وہ اس دین کو تسلیم کرے نہ کرے، چاہے وہ اس دین اسلام کے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، یہ دین کے احکامات دونوں کے لیے اس دنیا کے اندر فائدہ مند ہیں، اور اس دین کے اندر موجود احکامات پر اگر عمل شروع ہو جائے تو اس عمل کی وجہ سے انسانوں کے معاشرے، چاہے ان کا اسلام سے دین سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ معاشرے خوشی اور اطمینان کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ اس دین پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کو پوری کی پوری کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جنت ان کا مقام ہوگا۔ جو لوگ اس دین کو مانتے نہیں لیکن اس دین پر اگر عمل شروع کر دیں تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر جینا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہو جائے گا، یعنی وہ قانون ایسے ہوں گے، دین کے احکامات ایسے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی، اس انسان کی جان مال اولاد سب چیزوں کا تحفظ اس دین کے اندر پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہاں کے معیشت کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا، اس لیے کہ یہودی لوگ مدینہ والوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے، اور ان قرضوں کے اندر اہل مدینہ دبے ہوئے تھے، کیونکہ سود ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا اور لوگوں کے اوپر قرض کا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، اور یہودیوں نے سود کے ذریعے سے اہل مدینہ کے اوپر معاشی طور پر تنگی ڈالی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کو ممنوع قرار دے دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے سود کی ممانعت فرمائی ہے، اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ جہاں تک بات بیع کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، تو خرید و فروخت حلال ہے، لیکن جو سود ہے یہ سود اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سودی لین دین کرنے والے، اور اس زمانے کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بھی سودی لین دین کرنے والے، ان کی دلیلیں ایک تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ سودی لین دین یہ تجارت کی طرح ہے،
اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن میں فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ نے بیع خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان آدمی کے لیے اتنی بات بس کافی ہے کہ اللہ نے سود کو جب حرام قرار دے دیا تو اب وہ حرام ہے، اللہ رب العزت کا حکم سب سے اٹل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر حکمتیں نہیں بیان فرمائی بلکہ صاف فیصلہ فرما دیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ کسی بھی معاشرے کے اندر سود جب عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس معاشرے میں دو چیزیں عام ہو جائے تو معاشرہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے، ایک زنا اور ایک سود۔ جس معاشرے میں عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کے مقابلے کے اندر صدقات کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 3 کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پہلے انفاق کی ترغیب دی کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر انفاق کو قرار دیا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، یہ مال کا خرچ کرنا تمہارے لیے فائدے کا باعث ہے، کامیابی کا باعث ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا پورا تم کو بدلہ دیں گے، تم پہ ظلم بھی نہیں کریں گے۔ اور خرچ کن پر کیا جائے اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں جو سوال کر کے لوگوں سے مانگتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کی مذمت کو بیان فرمایا۔ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ میدان حشر میں اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ شیطان کسی کو نقصان دے کے پاگل بنا دے۔ قیامت کے دن ان سود خوروں کی کیفیت اس طرح مجنون اور بکھرے ہوئے لوگوں کی ہوگی جس طرح کسی پر جن آ جائے اور جن کی وجہ سے وہ انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے اور اول فول بولنے لگ جاتا ہے۔ ان سود خوروں کی قیامت کے دن کیفیت یہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، جس طرح انسان مال دیتا ہے اس کے بدلے میں منافع کماتا ہے۔ میرے پاس ایک چیز میں نے 10 روپے کی خریدی، میں کسی کو 15 کی بیچتا ہوں تو 5 روپے مجھے اس پہ منافع ملتا ہے۔ 10 روپے کی چیز میں نے خریدی پھر بیچی، اس پہ مجھے 15 روپے میں نے بیچی تو 5 روپے مجھے منافع ملا۔ سود کے اندر بھی ہم کسی کو 10 روپے قرضہ دیتے ہیں اور مہینے بعد ہم اس سے 15 روپے لیتے ہیں تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کو وہ مل جائے، اس کا ہو گیا جو گزر گیا۔ یعنی سود حرام ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے لوگوں نے جو سودی لین دین کیے ہیں اور سود پر جو رقم لے چکے کھا چکے اللہ نے وہ معاف کر دی، لیکن ومن عاد فینتقم اللہ من، جو انسان اب اس نصیحت کے آنے کے بعد دوبارہ سودی لین دین کرے گا اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی سودی لین دین پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ اس مال کو گھٹائیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور صدقات کو اللہ بڑھائیں گے۔ اس کے معنی مفسرین یہ لکھے ہیں کہ سود خور آدمی کا مال بظاہر ڈبل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو خوشی انسان کو حلال رزق کے اوپر مل رہی ہوتی ہے وہ خوشی اس انسان کو نہیں ملتی۔ یعنی اس طرح وہ گویا کہ ربا کا مال بظاہر زیادہ ہے لیکن اللہ اس کو گھٹا دیتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورت اور خوشی اطمینان اس سے پوری نہیں ہوتی۔
اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کار اس سود کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو گھٹا دیتے ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا کہ سود کا مال اگرچہ زیادہ کیوں نہ نظر آئے لیکن وَأَنَّ عَاقِبَتَهُ، لیکن اس کا انجام قلت کی طرف آتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ مال انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، کام نہیں آتا، جو سود پر کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان صدقات دیتا ہے تو صدقہ دینے والے کو اللہ رب العزت قلبی اطمینان دیتے ہیں، سود والے کو نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر آفات ختم کرتے ہیں، صدقہ کرنے والے کو، سود والے کے اوپر اللہ آفات بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح صدقے کا انجام نظر یہ آتا ہے کہ مال ڈبل ہو رہا ہے لیکن نتیجتاً اللہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ صدقے کا جو مال ہوتا ہے بظاہر کم ہو رہا ہے، انسان صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں لیتا، اللہ رب العزت اس مال کا انجام جس مال سے صدقہ نکلے اللہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، صدقہ کرنے والا شکر گزار ہوتا ہے، سود خور آدمی ناشکرا ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتے ناشکرے گناہ کرنے والے انسان کو۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو سود نکل آ رہا ہے وہ سود چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اہل ایمان جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر مسلمانوں نے بھی سودی لین دین کیے ہوئے تھے کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے، معاشرے کے اندر عام تھا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے سود پر لین دین کیا ہوا ہے تو کسی کو اگر قرضہ دیا ہے اور سود کے ساتھ اس کو واپس لینا ہے تو تم اپنی اصل رقم لو اور باقی جو سود کی رقم ہے وہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور سودی لین دین پہ رہو گے، فَأْذَنُوا، تو ایک بات یاد رکھو، اس اعلان کو سن لو، فَأْذَنُوا، اس اعلان کو سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اعلان کو سن لو۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے اعلان کے لیے تیار رہو۔ اللہ اس کے رسول اس آدمی کے ساتھ جو سودی لین دین کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کون ہوگا جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی جنگ ہو جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم نے جو مال دیا ہے اور سود کے ساتھ دیا ہے تو تمہارے جو حصے کا بنتا ہے وہ تم لے لو تاکہ تم پہ ظلم نہ ہو، اور جو سود کی اضافی رقم ہے وہ مت لو تاکہ تم کسی پہ ظلم نہ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم نے توبہ کر لی تو اصل مال تمہارا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، وہ موقع پہ مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ مہینہ گزر گیا، سود تو ہم اضافی اس سے نہیں لیں، اپنا اصل مال لینا ہے، لیکن وہ آدمی تو کمزور ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے اوپر اور ظلم کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی مشقت والا ہے، تنگی والا انسان ہے، تم نے اس کو قرضہ دیا ہے وہ واپس نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم اس کو آسانی کے وقت تک مہلت دے دو، اس مہینے وہ نہیں چکا سکتا، آپ اس کو مہلت دے دو۔ مہلت سے بڑھ کر اللہ فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ کر دو اس کے اوپر، یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہے تو مجبور آدمی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے، ضرورت مند آدمی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ سودی لین دین کے اندر مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، صدقے کے اندر مجبور لوگوں کی مجبوری کے طور پر امداد کی جاتی ہے، ان لوگوں کے اوپر آسانی کی جاتی ہے۔ یہ سود کے نظام کو اللہ نے حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ سودی نظام جب عام ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، مالداروں کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ دولت معاشرے کے اندر امن، سکون، اطمینان، معاشی طور پر معاشرے کا ہر فرد مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب دولت انسانوں کے بیچ میں گھوم رہی ہو۔ اگر صرف مالداروں کے ہاتھ میں دولت رہ جائے
تو جو کمزور ہوتا ہے وہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ مالدار مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین نہیں اب ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، میں اس دولت کا کیا کروں؟ تو آپ کو کس نے کہا اس دولت اتنی رکھو؟ آپ دولت کو تجارت پہ لگاؤ۔ اس کی جگہ ہمیں شریعت نے دیا مضاربت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روٹی پکانا جانتا ہے، یا کوئی اور درزی ایک آدمی، یا کوئی مثال کے طور پر موچی ایک آدمی، یا مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈرائیور ہے۔ اب وہ مجبور ہے، اس کے پاس اپنی ہنر تو موجود ہے لیکن اسباب نہیں ہے اس ہنر کے آزمانے کے۔ آپ کے پاس دولت ہے لیکن ہنر آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا مضاربت کا، کہ مالدار آدمی اپنا مال لگائے اور ہنرمند آدمی اپنا ہنر لگائے۔ ہنرمند اور مال ایک کی طرف سے محنت ہو، ایک کی طرف سے مال ہو، مل کر تجارت کرو، اس کے اندر منافع آپ لوگ تقسیم کر لو۔ منافع تقسیم فیصد کے حساب سے، یعنی 2/3 آپ لے لو مال والا، 1/3 وہ لے لے، یا نصف نصف جو بھی منافع ہے وہ لے لو۔ نفع نقصان میں یہاں دونوں برابر ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو جب دولت مل گئی، وہ ہنرمند آدمی ہنر اپنا آزمانا شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس آدمی کا مال بھی دگنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس آدمی کا بھی گھر چل جاتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کے اندر دونوں برابر کے شریک بھی ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے فائدے میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سودی لین دین میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہنرمند ہے لیکن اس کے پاس اپنا کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سود خور آدمی کے پاس چلا جائے، قرضہ دے دو جی، وہ قرضہ اس آدمی کو دے دے، یہ جا کر کام شروع کر دے، اور جی مہینہ گزر گیا میری رقم واپس کرو، کہا میرے پاس نہیں ہے۔ 1000 روپے قرضہ لیا، مہینے بعد آپ 1100 روپے واپس کریں گے، مہینہ گزر گیا اس آدمی کے پاس پیسے نہیں بنے، تو 1100 روپے اصل بن جاتا ہے، اگلے مہینے تم نے 1200 دینے، 1100 روپے قرض اور 100 روپے اضافی اگلے مہینے کے سود، اگلے مہینے بھی وہ نہیں دے سکا، 1200 بن گئے، 100 روپے تیسرے مہینے 1300 دو گے، 100 سود کا اور 1200 اصل ہو جائے گی۔ بتاؤ سال گزرنے کے بعد 1200 روپے اس پہ سود کی رقم ہوگی، 1000 روپے اصل رقم ہے۔ یہاں کسی انسان کے ساتھ کسی نے کیا مدد کی، یہاں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ کاروبار اس کا ضائع کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اس لیے شدت کے ساتھ تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود سے منع کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سود کے عمل کو تشبیہ دی کہ سودی عمل کرنا ایسے جیسے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونا۔ کوئی انسان کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، اس انسان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم آپ لوگ جن کو واسطہ نہیں پڑا وہ تو نہیں جانتے، لیکن جن کو مجبوریاں ہوتی ہیں کاروباری وہ جانتے ہیں کہ سود کی نحوست کیا ہوتی ہے، سود کی لعنت کیا ہے، کہ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں کاروبار ہوتے تھے، ٹائروں کی دکانیں ہوتی تھی، کسی زمانے میں ٹینکر وغیرہ کافی چلتے تھے، تو ان ٹائروں کی دکانوں کے اندر کیا ہوتا تھا، ایک آدمی ہے اس کو مثال کے طور پر پیسے چاہیے، بڑی گاڑی ہے تو اس کا خرچہ بھی بڑا ہے، ایک آدمی کو 50,000 روپے چاہیے، وہ چلا جاتا دکاندار کے پاس کہ مجھے پیسے دے دو، کچھ قرضہ چاہیے، کہتا پیسے تو نہیں، تم مجھ سے ٹائر لے لو۔ ٹائر لے لیے، ٹائر کو میں کیا کروں، میں تو ٹائر ہی دوں گا، 50,000 کا ٹائر ہے تو اس کو میں لے کر کیا کروں، مجھے بیچ دو۔ خود ہی بیچنے والے، خود ہی لینے والا ہے، کتنے کا بیچوں، مجھے 40,000 کا بیچ دو۔ بس کاغذی کارروائی ہوئی، اس نے ایک ٹائر خریدا ہے جو میں نے اسے واپس خرید لیا، 10,000 روپے اوپر جو ہے کما لیے، چیز نہیں ہلی اپنی جگہ سے۔ اس پر علماء نے فتوی دی تھی کہ یہ لین دین سود کا حرام۔ اگر آپ کو ٹائر ہی بیچنا ہے تو آپ ٹائر دے دیں، اس کو بولو لے جاؤ بھائی، یہ کسی اور کو جا کر بیچے، تمہیں نہ بیچے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ آپ خالص اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اگر کاروبار کرنا ہے تو ٹائر بیچ دو نا، یہ چلا جائے، اگر وہ لینے کو تیار ہے تو ٹھیک، نہیں لینے کو تیار ہے تو مت دو، ختم قصہ۔ آپ سے اس نے پیسے مانگے ہیں اور آپ اس کے ساتھ سودی لین دین کر رہے ہیں۔
یہ سود کا معاملہ ختم نہیں ہوتا. جن لوگوں کو اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، سود کے اندر مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارا دین مجبور کی امداد کا حکم دیتا ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت کی اس آدمی پر جو سود کھانے والا ہے، اللہ نے لعنت کی اس آدمی پر جو اس سودی لین دین کا وکیل بننے والا ہے، اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو اس لین دین کو لکھنے والا ہے، اللہ نے اس آدمی پر بھی لعنت کی ہے جو اس سودی لین دین میں گواہ بننے والا ہے. سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 72 درجے ہیں سود کی برائی کے، اتنی اس میں قباحت ہے. اور سب سے معمولی درجہ سود کا یہ ہے جو انسان سودی لین دین کرتا ہے، اس کی اس نحوست کا، اس کی اس گندگی کا، اس کے اس عمل کا اندازہ اس سے لگائیں. فرمایا ادنا سے ادنا درجہ یعنی اتنا عظیم گناہ ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے. دوسری حدیث میں جیسے کوئی اپنے بھائی کی عزت کے اوپر حملہ کرے. حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا مجھے ایک جگہ فرشتے لے گئے، دیکھا کہ ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر ایک آدمی ہے، ایک کنارے پر کھڑا ہے. یہ نہر میں پڑا ہوا آدمی کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اندر وہ ڈوب رہا ہے. کنارے کے قریب جب پہنچتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اور پھر اس کو نہر کے اندر کچلتا ہوا پھینک دیتا ہے. وہ پھر اٹھتا ہے، پھر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پھر اٹھا کر اس کے سر کے اوپر پتھر کچلتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو بھائی یہ سودی لین دین یہ جس معاشرے کے اندر ہوگا وہاں پر آپ کبھی نہ سمجھے کہ معاشی طور پر ترقی ہو سکتی. معاشی طور پر ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس سودی لین دین سے نکلا جائے، کیونکہ سودی لین دین کے اندر مال ایک کے پاس رہتا ہے، اور ہماری شریعت نے کہا سود حرام ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کو قرضہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کاروبار دو، اس کے ساتھ نفع نقصان کے اندر برابر کہ آپ شریک ہو جاؤ. کیونکہ سود خور آدمی دولت دیتا ہے، وہ کمزور بیچارہ پسا رہتا ہے قرض کے دبے کے اندر، یہ مالدار سے مالدار ہو جائے. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا دین کہتا ہے کہ تمہیں مال ملا اللہ کے فضل سے، اس کو نہیں ملا تو اس کی اللہ کی مرضی ہے، تم مل کر کے کاروبار کرو تاکہ وہ بھی ترقی کرے جیسے تم نے ترقی کی ہوئی. اکیلے مال سماٹ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ ہمارے یہاں جو مہنگائی کا نظام ہے یہ کیا ہے؟ بینکوں سے کمپنیوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور بینکوں نے جو ہے عالمی دنیا سے لیے ہوئے سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں. اب جب قرضے کی مثلا زور آ جاتا ہے یہ کمپنیوں پہ ڈال دیتے ہیں، کمپنی عوام پہ ڈال دیتی ہے. 1 روپے کی چیز 10 روپے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو قرضہ لوٹانا ہے، ہمارے اوپر 1 روپے ہم نے قرضہ لیا تھا، 9 روپے ہمارے اوپر سود آ گیا ہے نا، تو وہ سود تم ادا کر. نظام ہی ایسا بنا دیا. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ملک پاکستان کے اندر اس نظام کے خاتمے کے لیے علماء زمانے سے لگے ہوئے. 1991 کے اندر آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ جاری کیا تھا کہ سودی لین دین یہ اس ملک کے اندر حرام اور ناجائز ہے. یہ بینکوں کا جتنے بھی نظام یہ سارا کا سارا سود سے پاک کیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو سود کھانے والے گھلانے والے وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنے عیاشیاں چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے پھر سے اپیل دائر کی تھی اس فیصلے کے خلاف، تو اسٹے ہو گیا تھا اس فیصلے کے اوپر. 1999 کے اندر دوبارہ سے یہ فیصلہ اٹھا اور دوبارہ سے وفاقی شرعی عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا کہ سودی لین دین بالکل حرام ہے. 1991 میں اسٹے ہوا، 1999 میں دوبارہ فیصلہ یہ آیا کہ یہ سودی لین دین حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد پھر اس پر اسٹے لے لیا گیا. تو آپ کے اپریل 2022 کے اندر دوبارہ سے فیصلہ آیا کہ بھائی سودی لین دین حرام ہے اور اس نظام کو ختم کیا جائے. 2027 کے 31 دسمبر تک یہ جتنے بھی ملک کے اندر بینکنگ کا نظام ہے یہ سارا سود سے پاک کیا جائے. یہ اپریل کے اندر فیصلہ آیا. تو جون کے اندر پھر سے کچھ بینکوں نے درخواست دے دی کہ یہ فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے. کیونکہ بینک آپ جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بینک کوئی کام کرتا ہے؟ بینک کا کوئی کام ہے؟ آپ سے پیسے لیے اپنے پاس رکھے، اس کو ضرورت ہے اٹھا کر اس کو دے دیے، اس کے پیسے اس کو دے دیے، سود پر دے دیے،
خود بیٹھ کے سود کھا رہا ہے۔ ملازمین دنیا میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن بینکوں کے ملازمین جو ہے ان کو ترقیاں دی جاتی ہیں، کیوں؟ آپ نے جتنا زیادہ لوگوں سے مال لیا اور جتنا زیادہ لوگوں کو قرضے کے اندر ڈالا تو آپ کو اتنی زیادہ ترقی جائے، کیونکہ آپ کے سود کے لین دین میں آپ بہت ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں۔ ان کو گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو گھمانے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ یہ کیوں دیوالیہ نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا 1 روپیہ نہیں ہے اس میں۔ تو جون کے اندر یہ جو دوبارہ سے درخواستیں ہوئی، تو جون کے آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور علماء کا وفد گیا وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ اس ملک کے اندر دوبارہ سودی نظام کے خلاف ایک فیصلہ آیا، سود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، اور آپ اس کے خلاف درخواست، آپ کا اسٹیٹ بینک، ملک کا جو ملکی بینک ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی درخواست دی تھی اس میں۔ خیر وہ درخواست لے دی گئی پچھلے مہینے۔ اس کے بعد یہ پرسوں جو ہے دارالعلوم کراچی کے اندر فیصلہ ہوا، علماء نے پروگرام رکھا اور تمام ماہرین تاجروں کو، بڑے بڑے تاجروں کو بٹھایا گیا۔ تاجر لوگ جانتے ہیں کہ سودی لعنت یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے لیے۔ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے اندر لوگ شراکت دار بن جائیں نا، یہ اچھی بات ہے، بنسبت اس کے کہ ہم کو سود پر قرضے لیے جائیں۔ یہ شیئرز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں کمپنی کھولنا چاہتا ہوں 100 روپے کی، 100 روپے میں کمپنی کھولوں گا تو میں 1 روپے کی پرچی بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ پرچی 1 روپے کی ہے، آپ اس کو خرید لیں، کمپنی میں شریک ہو جائیں۔ اس نے 10 پرچیاں خریدی، اس نے 50 خریدی، اس نے 2 خریدی، اس نے 1 خریدی، کمپنی چلی، چلنے کے بعد جو کمائی آ رہی ہے، اس نے 10 خریدی، اس کو 10 حصے فائدے منافع کے ملے، اس کو 1 حصہ، اس کو 4 حصے، ہر آدمی شریک تو ہوا نا اس میں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، بینک خرید لیتے ہیں یا مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں رہتا، غریب آدمی صرف خریدار ہوتا ہے چیز کا۔ یہاں مہنگائی اوپر سے اوپر جاتی ہے، یعنی ایک آدمی کی جیب سے اخراجات کے لیے پیسے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور روزانہ ہر سال جو ہے وہ شرح سود بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا صرف مال بڑھے گا اور عام معاشرہ تباہ ہوتا ہے، تباہ ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو علماء نے یہ پروگرام رکھا ہے، اس کے اندر آپ کے ملک کے وزیر خزانہ بھی تھے، سارے تھے، ان سب نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ملک سے سود کے نظام کو ختم کریں گے، اور اللہ رب العزت ان علماء کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ان کو تندرست توانا رکھے۔ ان علماء نے ہر قسم کی جو ہے اس پورے نظام کو بدلنا کیسے؟ میرے دوستوں، ہمارے دین میں اس کا حل موجود ہے۔ ہم مایوس ہو کر بیٹھے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی زندگیوں کو سلامت رکھے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جب بھی ضرورت پڑتی ہے علماء کو آپ کی تائید کی، آپ تائید کے لیے تیار رہیں۔ یہ سود کا نظام جب ختم ہو جائے گا نا، یاد رکھو آپ کا ملک قرضوں سے خود بخود نکل جائے گا۔ آپ کے ملک نے 20 روپے قرضہ لیا ہوگا، آج آپ کے ملک کے اوپر 2000 روپے قرضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو 20 روپے قرضے دیے تھے، یعنی ہم نے $20 دیے تھے، $20 آپ کے بنتے ہیں مثال کے طور پر 20 روپے، آج ہمارا ڈالر 200 روپے کا ہے، لہٰذا آپ پہ قرضہ جو ہے 20,000 روپے لیے تو ہم نے 20 روپے تھے۔ اللہ رب العزت سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت معاشرے کے اندر حلال طریقہ کار جو تجارت کا، معیشت کا ہے، اللہ رب العزت وہ حلال طریقہ تجارت و معیشت اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھائے، اور اللہ رب العزت ملک کو صحیح معنوں کے اندر اسلامی مملکت اللہ رب العزت بنائے، اور تمام علماء جتنے بھی لوگ خلوص کے ساتھ اس محنت میں لگے ہیں سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ رب ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ ان کو استقامت دے، اور اللہ ان کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔